5:7 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ درستی اس کے علاوہ میں ہے، یعنی جو وہ چیز کہہ رہے، جو وہ اس کو بتا رہے، اس کو پتہ ہے کہ جو صحیح چیز ہے وہ کہیں اور ہے، اس جو میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ میں ہے جو صحیح چیز ہے، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ اور یقین مانے یہ بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں آج کل۔ میں نے اس چیز کو نوٹس کیا، اسی لیے میں اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں۔ بہت زیادہ کامن ہے یہ چیز ہماری سوسائٹی میں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس ہمارا کوئی مسلمان بھائی مشورہ لینے آتا ہے، ہم اس کو بالکل بھی صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم پتہ نہیں کسی حسد کی بنا پر ہمارے اندر آئی ڈونٹ نو کہ اس طرح کی کیوں چیزیں آ گئی ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے نمبر پہ تو یہ چیز ہے کہ اگر ہمارا بھائی ہم سے کوئی مشورہ لینے آتا ہے نا، تو ہمیں اپنے بارے میں جو ہے وہ ایک اچھا انسان سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ مجھے اچھا مشورہ دے گا، وہ اسی لیے ہم سے اپنی بات ڈسکس کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مشورہ لینے آتا ہے تو یہ سمجھے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اگر آپ نے اس کو غلط مشورہ دیا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں۔ اور جو بندہ خیانت کرتا ہے اس کے لیے میں آگے ایک حدیث آپ کے ساتھ انشاءاللہ لاسٹ پہ شیئر کروں گی۔ ایک چیز یہ ہو گئی کہ مشورے میں کبھی خیانت نہیں کرنی۔ مشورہ جو ہے وہ ایک امانت ہوتا ہے، تو اس میں کبھی بھی آپ نے کبھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا۔ اگر کر چکے ہیں تو اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی سے مشورہ حاصل کرے اور وہ دانستہ غلط مشورہ دے تاکہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو وہ خیانت کرنے والا، وہ خائن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس کا ریفرنس ہے 4743، اور اس میں ہے کہ ہم تم میں سے جسے کسی کام پر عامل بنائے، پھر وہ ہم سے سوئی یا اس سے زیادہ چھپا لے۔ سوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگزامپل دی وہ ایک سوئی کی دی۔ نیڈل جو ہے بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ سوئی بھی اگر چھپا لیتا ہے یا اس سے کوئی زیادہ بھی چھپا لیتا ہے تو یہ بھی خیانت ہے، اور وہ اس کو قیامت کے دن لائے گا۔ اسے کہا جائے گا لے کے آؤ، کہاں سے دے گا وہ؟ دیکھیں، جسے وہ قیامت کے دن لائے گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا بالکل بھی کسی قسم کی خیانت نہیں کرنی۔ خیانت جو ہے وہ کسی کی عزت کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے دوسرے مسلمان کی عزت کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو پھر ہم نے ہمیں یہی کہا گیا نا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دوسرے مسلمان کی عزت کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو بھی بالکل خراب نہیں کرنا، اس کی بھی عزت کو اپنی عزت جیسے سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس کی عزت کو خراب کرتے ہیں تو یہ بھی آپ خیانت کرتے ہیں۔ اور اگر کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں مجالس جو ہے امانت ہیں سوائے 3 کے۔ مجالس جو ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں آپ کے اوپر، لیکن 3 جو ہے نا ان میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور 3 کون کون سی ہے؟ جس مجلس میں کسی کو ناحق قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، یعنی کوئی ایسی مجلس میں آپ بیٹھے جہاں پہ کسی کو کوئی قتل کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے، یا پھر کسی ایسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں جہاں پر کوئی حرام کام کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں پر ناحق مال لینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ آپ بات جو ہے وہ باہر آ کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کر سکتے ہیں، اٹس اے گڈ اسٹیپ۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں سے جو باتیں سنتے ہیں آپ باہر آ کے لیک کر دیتے ہیں، اٹس ناٹ گڈ۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجلس جس میں آپ بیٹھے تھے آپ نے اس میں خیانت کی۔ اس کے بارے میں بھی جو ہے آپ کو پھر قیامت کے دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ
وقت جو ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ ہم سے بہت زیادہ خیانتیں ہوئی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو یہ میں نے کچھ چند ایک بتائی ہیں، کیونکہ اگر میں زیادہ بات کروں گی تو پھر میری وائس ریکارڈنگ بہت لینتھی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے پریشان نہیں ہونا، اللہ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے، وہ آپ کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں اپنے بندے سے، تو اس لیے یہ نہیں کہنا کہ میں بہت زیادہ گناہ کر چکا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4248، جس میں یہ ہے کہ اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، اتنی غلطیاں کہ تمہاری غلطیاں آسمانوں تک پہنچ گئی ہیں، ڈھیر لگا لی ہیں تم نے گناہ کر کر کے، مسٹیکس کر کر کے، پھر بھی تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اسی لیے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا کہ اللہ میں معاف نہیں کرے گا، ہم گناہ گار ہو چکے ہیں، نہیں، بلکہ اگر آپ اپنی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ پر اپنا بہت بڑا جو ہے وہ رحم کیا ہے۔